وأصحابه أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي آمنوا صلوا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وأصحابك يا نبي الله لحد عشق احمد کا داغ لے کے چلے لحد عشق احمد کا داغ لے کے چلے لحد عشق کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگ عزیزوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال کی آخری دو چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھنے اور آپ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے اور دونوں جہانوں میں دین میں بھی دنیا میں بھی۔ اس سے قبل آپ پوری سورہ زلزال کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرما چکے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اسی سے میں آج پھر اسی کی روشنی میں ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کی آیات، اللہ تعالی کی ارشادات، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احادیث جو ہیں سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں گے اللہ ہم کو اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت اس کا سادہ ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے، ذرہ برابر بھی جس نے کوئی نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرا، وہ اس کو قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اور دوسرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہے تو ذرا قیامت کے دن وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس کا سادہ مفہوم اور ترجمہ یوں سمجھے کہ ہم جس کسی نیک کام کو معمولی سمجھتے ہیں
اور وہ ہم سے ہو گیا، ہم کر لیا۔ یہ تو چھوٹی سی محسوس چھوٹی سی بات ہے، لیکن قیامت والے دن جو اس کا اجر اور ثواب ملنے والا ہے اس کا کوئی ہم میں سے اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، اس زندگی کے اندر اگر ہو سکے بڑی نیکی نہ صحیح، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو، ہمارا رب ہمیں اس نیکی کا بدلہ ضرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی تو اس کا کمال ہی ہوگا نا اس نیکی کا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں، اگر ونڈو کھلا ہو نا، دھوپ ہو تو ونڈو کے اندر سے آپ نے کبھی دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے؟ اب آپ اندازہ لگائیں اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا کیا ویٹ ہے، لیکن قربان جائے اللہ کی ذات پہ۔ سبحان اللہ، وہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بندو، اے میرے حبیب کے غلاموں، اگر تم ان ذروں، وہ جو ذرے تمہیں صرف نظر آتے ہیں، ان کو تم کیچ نہیں کر سکتے، ان کو ہاتھ میں نہیں پکڑا، میرے بندے اگر تو نے اس ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو میں اس کو محفوظ کروں گا۔ کس طرح محفوظ کروں گا؟ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی سے، طیب کمائی سے ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرتا ہے، اس کو کس طرح پالتا ہے؟ سرکار نے مثال دی، فرمایا جس طرح آپ گائے کا بچڑا ہو یا گھوڑے کا بچڑا ہو یا اونٹ کا بچڑا چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو آپ آہستہ 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 پالتے ہیں، ایک دن وہی بچڑا پورا گھوڑا بن جاتا ہے، وہی اونٹ کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اونٹ بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں کہ تم جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی میری رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے یہ لوگ شاباش کہیں گے، میری تعریف و توصیف کر نہیں، حلال کمائی سے اگر آپ نے کھجور بھی اللہ کی راہ میں دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پالوں گا، اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ، جن خوش نصیبوں نے حج اور عمرہ شریف کیا ہے وہ جنت البقیع کے بعد جو بڑی زیارت ہے نا وہ احد شریف ہے، جہاں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، وہاں حضور علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، وہیں ان کا مزار پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایک پاؤنڈ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، یہ مسجد میں جو ابھی وہ یہ بچہ آئے گا بالٹی لے کے، کیا ہے 10p دی ہے، آپ نے ایک پینس بھی دیا ہے نا، میرا رب قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوسری صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ آپ بے خالی میں ایک چھوٹی سی کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، وہ کر لیا، لیکن آپ کے نزدیک وہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چھوٹا سا گناہ کر لیا ہے، برائی کر لی ہے، آپ کے نزدیک کوئی نہیں، کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے حبیب رحمت کی نیکی کا کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو چھوٹی سی برائی یہ سمجھ کے کی تھی، یہ سمول برائی ہے، چھوٹی برائی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ برائی اس کو جہنم میں لے جائے، دوزخ میں لے جائے۔ دوزخ کیا ہے؟
انہا لظا، وہ بھٹکتی ہوئی آگ ہے، انہا لظا، وہ جہنم کے شعلے جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے کہ وہ اونٹوں کی طرح، بڑے بڑے جو اونٹ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے بڑے بڑے شعلے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو نا، جب بھی نماز پڑھو، اینڈ پہ اتحیات میں یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور کما قال علیہ السلام، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھا کرو کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے۔ یہ سرکار نے دعا سکھائی ہے، سرکار خود بھی اس کو، اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے اور ہمیں پڑھنے کی تلقین کر رہے، پھر اندازہ لگاؤ وہ جہنم کتنی بڑی بلا اور وبا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی دوزخ کی آگ کا اس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو، تو دوستو اس جہنم میں ہم جیسوں کو ڈالا جائے گا تو ہماری کیا ویلیو؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے بھی، وہ مومن عورت ہے یا مومن مرد ہے، جس نے بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے، میرا فرماتا یرا، قیامت کے دن وہ نکلے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے چھوٹا سا سنغور سا گناہ کیا ہے، چھوٹی سی برائی کی ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے قیامت والے دن وہ اس کا وبال دیکھ لے گا، اس کا عذاب چکھ لے گا۔ اے مسلمانوں، ہمیں اللہ کریم نے یہ لائف، یہ زندگی، یہ حیات اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم وہ کہیں جنت میں لے جانے والے ہوں اور ان کاموں سے بچتے رہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے جنت اور دوزخ کے مڈل میں رہنی چاہیے کہ ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے۔ ہماری ٹرائی اور کوشش ہونی چاہیے ہم رائٹ ہینڈ چلیں، جنت کی طرف چلیں، اور لیفٹ ہینڈ ایک بات ہے۔ تو میرا رب فرماتے ہیں غلاموں، میں نے جو قرآن حکیم تم پہ نازل کیا ہے، اس میں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو تمہیں نصیحت دے، تمہیں وصیت کرے، تمہیں اچھے اعمال کی وصیت کرے، نیک کام کرنے کی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تلقین ہے۔ میں فذکر ان نفعت الذکریٰ، اللہ کریم صلی اللہ محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ یہ علماء کرام اور وہ پیران اعظام جو کتاب و سنت کے یہ جو ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں نا، یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کرنے کا آرڈر۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ۔ علماء کو معمولی نہ سمجھیں، نام لے تو کیسے نام لیتے ہیں یہ آپ خود سوچ لیں، تصور کریں۔ جب سرکار نے فرمایا کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، سبحان اللہ۔ جس طرح نبی کی بے ادبی گستاخی وہ کفر میں ڈال دیتی ہے، اسی طرح کسی کو عالم سمجھتے ہوئے بلا وجہ بے ادبی اور گستاخی انسلٹ کی کر لے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کا کام ہے، ہم نے آرڈر کر دیا آپ نصیحت کرتے رہیں۔ 23 سالہ آزاد، 23 سالہ وہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلان نبوت کے بعد گزری ہے، رات کا کوئی ایک حصہ، دن کا کوئی ایک حصہ، دن رات کا کوئی ایسا پارٹ جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نصیحت نہ فرمائی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ پاک کی، آل بیت اطہار کی، وہ جماعت تیار ہوئی کہ جس نے جزیرۃ العرب سے نکل کے بڑی بڑی سپر پاوروں کو، اس وقت کیسر و کسریٰ، جس طرح آج امریکہ اور رشیا ہے،
اس سے بھی بڑی پاوریں تھی، لیکن رسول اللہ کے غلاموں نے، جن کو سرکار نے نصیحت فرما کے جن کی تربیت فرمائی تھی، کیسر و کسریٰ کے تختوں کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اور جب کسریٰ کا وہ محل فتح ہوا نا، تو کسریٰ کے سونے کے کنگن، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے وہ محل دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کو 14 کنگرے گر گئے، تو اس نے کسریٰ نے بلا کے نجومی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا عرب میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ جس کا یہ نشانی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا یہ محل جو ہے یہ وہ لوگ قبضے کنٹرول میں کر لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں جب مدائن فتح ہوا تو مسجد نبوی شریف میں، جس طرح اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں یہ مسجد دی ہے، اس طرح مسجد تھی، مسجد کے اندر وہاں سے آیا ہوا جتنا مال غنیمت تھا وہ سب ڈھیر کر دیا گیا، چاروں طرف سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا دیکھو کنگن کہاں ہے، کسریٰ کے سونے کے، وہ سونے۔ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو مرد یہاں سونا نہیں نہ پہنے گا، ریشم نہیں پہنے گا، اللہ کریم پہنا ہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ الحمدللہ فقیر جو آپ کو باتیں بتاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور مفہوم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کے حلے پہنائے جائیں گے۔ اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ شہادت پر، اگر ہم ایمان پر مرے تو جو قرآن کے لیے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے یہ ورنہ الحم سے لے کے ورنہ اپنے حبیب کے سینہ پہ نازل کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں وہ سنائے گا اور ریشم کے حلے جو ہے وہ پہنائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ تو جب تلاش کیے گئے تو وہ سونے کے کنگن نکلے، آپ نے وہ سونے کے کنگن ہاتھ میں پکڑے اور فرمایا فَأَيْنَ سَرَاقَ، سراقہ کہاں ہے؟ میں نے آپ کو یہ پوری سیرت سنائی ہوئی ہے، یاد نہیں جب سرکار ہجرت فرمایا چھوڑ کے مدینہ شریف جا رہے تھے نا، ابو جہل اور مشرکین نے یہ اعلان کیا تھا جو سرکار علیہ السلام کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے لائے گا ان کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ 100 اونٹ، آج 100 اونٹ کی جو پرائس ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے، کروڑوں کی اس نے انعام کی تھی۔ سراقہ ایک پہلوان تھا عرب کا، اس نے چاہا ڈائیک کرے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ فرمایا۔ اس کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں پتھروں والی زمین کے اندر دھس گئے۔ جب دھس گئے نا، سراقہ سمجھ گیا کہ اب میری جان نہیں بچتی۔ اس نے کہا یہ چھوڑ دیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ سرکار چھوڑ دیا، لیکن لالچ سے بچو۔ پھر اس نے اٹیک کی کوشش کی، یہ بخاری مسلم صرف ساری سیرت کی کتابوں کے اندر۔ تیسری دفعہ جب اس کا گھوڑے کی ٹانگیں پوری کی پوری پتھروں والی زمین میں دس گئیں، اس نے کہا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سرکار نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے واپس جاؤں گا تو بتاؤں گا، کوشش کی مجھے کہیں راستے میں نہیں ملے۔ سرکار نے فرمایا سراقہ تجھے کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں۔ یہ سرکار نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَ سَرَاقَ، سراقہ کہاں ہے؟ تو صحابہ پاک میں سے سراقہ دور سے اٹھے، میں موجود تھا۔ سرکار نے صرف دونوں کنگن ہاتھ میں پکڑے، فرمایا سراقہ تجھے معلوم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت کے اس سفر کے اندر تمہیں ایک بشارت دی تھی، تمہیں ایک خوشخبری سنائی تھی کہ سراقہ ایک وقت آئے گا، کسریٰ کا محل فتح ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا کا آرڈر اور حکم ہے، مجھے یاد ہے، سراقہ آؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن پہناتا ہوں۔ سونے کے کنگن صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ مرد کے لیے حرام ہے،
لیکن سرکار نے جو فرما دیا تھا نا سبحان اللہ کہ کنگن پہنائیں گے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، محبوب آپ نصیحت فرماتے رہیں۔ سرکار نے جن صحابہ کو نصیحت فرمائی، ایک ایک قدم پہ صحابہ پاک نے، اہل بیت اطہار نے سرکار کی کسی نصیحت کو فروغ حاصل نہیں کیا، بھولے نہیں، جو ان کو چھوڑا نہیں، بڑے قدم پہ چلتے رہے۔ تو پھر میں مولانا فرماتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے حبیب کے غلاموں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر تم آج اس دنیا کے اندر کرو گے، قیامت والے دن اس کا بدلہ پالو گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے برائی کی تو برائی کا وبال بھی اللہ کریم کی ذات ہے۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ جس طرح آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں لالا کی حالی، انکل کی حالی، پتر پتیجے کی حالی، میرے بانجے کی حالی۔ آج ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، قیامت کا دن تانبے کی طرح ہو جائے گا، ہم ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ جو پہاڑ ہیں، یہ رنگی ہوئی اونی کی طرح اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست، کوئی جگری فرینڈ، کوئی کلوز فرینڈ ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں پوچھے گا۔ فرینڈ ہے، حمیم کہتے ہیں اس فرینڈ، اس صدیق، اس دوست کو جس کی فرینڈشپ میں، جس کی دوستی میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یسأل حمیم حمیما، اور قیامت کا ہولناک دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا تیرا کیا وہ دیکھے گا نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو بسر دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایک دوسرا نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، یار نظر نہیں آ رہا، یار نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ایسا ہولناک وقت ہے، ایسا خطرناک وقت ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی عذاب یومئذ ببنی، سبحان اللہ یود المجرم، قیامت والے دن جو مجرم ہے، جنہوں نے آج اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام سے بغاوت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کی ہے، دنیا میں غفلت میں رہے، میرا فرماتا ہے وہ مجرم یہ پسند کرے گا، کیا پسند کرے گا، لائق کرے گا، کیا لائق کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومن، آج کے عذاب سے، آج کی پنشمنٹ سے، آج کی اس مشکل وقت میں، اس عذاب سے، اللہ کی اس پکڑ سے، اللہ کے اس قہر سے میں بچ جاؤں، چاہے بے بنی مجھے اپنا بیٹا کیوں نہ دینا پڑے، میں بیٹا دے دوں گا لیکن مجھے یہ عذاب نہ ملے۔ بیٹے تک بات نہیں ہے، آگے فرمایا وَصَاحِبَتِي وَأَخِي، میں بیوی دے دوں، میں اپنا بھائی دے دوں، مجھے اللہ آج کے اس عذاب سے بچا لے، بیوی بھی دے رہا ہوں، بھائی بھی دے رہا ہوں، اور آگے فرمایا وَسِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ قبیلہ، وہ برادری اندر اس کی ہیلپ کرتی تھی، اس کو اچھا جانتی تھی، اس کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ کہے گا میں آج برادری بھی دے دینا، ساری برادری دینا، سارا قبیلہ دینا، خاندان دینا، یا اللہ اے سب کچھ لے لے، مینوں اج دے عذاب کو پناہ دے دے، مینوں اج دے عذاب کو بچا لے۔ لیکن میرا رب کیا ہرگز نہیں، میں نے تجھے دنیا میں بڑی لائف دی تھی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو اوور 100 سال،
میں نے عمر دی تھی اور تمہیں یہ بتا دیا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بھی یہ حیات بھی یہ ڈیتھ بھی پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے بندو میں نے تمہیں یہ لائف اور زندگی اس لیے دی ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرے گا، جو اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ ہمارے صالحہ کے لیے دی ہے، گناہوں کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے لیے نہیں، غفلت اور جو ہے دنیا داری میں وقت ضائع ویسٹ کرنے کے لیے نہیں دی، یہ دی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جس کے عمل اچھے ہوں، جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو اپنے کسی بہن بھائی کی غیبت نہ کرتا ہو، کسی کی ٹو میں نہ رہتا، جاسوسی نہ کرتا، یہ ٹیکسی بھی کرتا ہے، یہ ٹیک وے بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ پتہ رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا لا تجسسوا، اور مسلمانوں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے گناہوں کو مت تلاش کرو، ایک دوسرے کے عیب مت ڈھونڈو، اور اگر مل جائے پھر ہم جھنڈا لے کے نہ فلاگ لے کے ایسے کرتے ہیں، فلانے نے کیتا ہے نا، فلانا انج کرنا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے اس دنیا کے اندر کسی مومن بھائی کا پردہ رکھا ہے صدر اللہ عنہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے پردے رکھ دے، اور اس لیے ایک دوسرے کی جو ہے نا عیب نہ تلاش کیا کرو، ولا یغتب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن سنائیں، اور پھر سن کے اس کو اپنے سینے میں بٹھائیں، پھر اس پہ عمل کی ٹرائی کریں، کوشش کریں۔ اس لیے یہ جمعے کا جو ہے اسپیشل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں ایک دوسرے کی تم غیبت بھی مت کر دو، کرتے ہو کہ تمہارا مردہ بھائی ڈیتھ باڈی ہو تو تم اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ، اللہ، یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جو ہم بڑے میٹھے انداز سے کرتے ہیں۔ جب یہاں سے نکلتے ہیں مسجد سے، مجھے معاف کرنا تسی بڑے ڈاڈے لوگ ہو لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑی، جیسے پڑھ کے نکلنے پھر پہنچو فلانے کا کیا، ایسا کرو، ہاں اچھی بات کرو، فلانے نے آج بہت اچھا عمل کیا، فلانے کو میں نے دیکھا ہے کہ سبحان اللہ نیک عمل کرتا ہے، بہت اچھا ہے، سب سے میل ملاپ کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے۔ یہ باتیں مسجد سے نکلتے ہوئے کرو، جو تم کرتے ہو نا ادھر ادھر کی، یہ ساری لکھی جا رہی ہیں، کرامن کاتبین، یہاں 2 کاتب بیٹھے ہیں لکھنے والے، رائٹر، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ 2 رائٹر، 2 رائٹر ہے، یہ میری اور آپ کی۔ اس لیے اللہ کریم کہ تم ایک دوسرے کی بدخوئی مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، تو ہم تو یہ سب کچھ بڑے میٹھے تھا، سب کوئی گال نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر میٹھے انداز سے نالے غیبتاں کرتے ایک دوسرے دے عیب تلاش کرتے ہو، ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے ان پہ اٹیک کرتے ہو، میرا رب فرماتا ہے تم تو اس کو معمولی سمجھے تھے، بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، جو میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں چھوٹی برائی میں میں تم کو دکھاؤں گا، یہ بڑے بڑے گناہ نکلے تو میرا اور آپ کا کیا ہو، کون بچائے گا وہاں؟ قرآن کہتا ہے یود المجرم، اس دن مجرم یہ کہے گا یا اللہ میرا بیٹا بھی لے لے، میری بیوی بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، میری اولاد کو بھی لے لے۔ برادری کے لیے جب ہم بڑی غیرت کرتے ہیں، میری برادری نے بندے میں کیا کیوں کیا، اور برادری والوں ہاں اچھا کام کرو، اچھا کرے، اس کے خلاف مت جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے برادری بھی لے لے، اور پھر ثم ینجی، کہ پھر اس کو اس عذاب سے، اس پکڑ سے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے،
بچ جائے. میرا فرماتا کلا ہرگز نہیں. آج پتر بھی تیاں بھی دے دے, بیوی بھی دے دے, بیلا بھی دے دے, اور آگے فرماتا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ جملہ بڑا بہت ہی اہم ہے. میرا رب فرماتے ہیں زمین کے اندر جو کچھ ہے اگر تیرے اختیار میں, اگر وہ تو مجھے یہ سب کچھ بھی دے دے تو آج میں تجھے چھوڑ دوں. میں کلا ہرگز نہیں, آج تو نہیں بچ سکتا. میں نے تجھے زندگی میں تجھے لاٹ دی, زندگی دی, دنیا کے تمام تجھے اسباب عطا فرمائے, تو اچھے مکان عطا فرمایا, اچھی سواری عطا فرمائی, کھانے پینے کا سامان دیا, تجھے اچھی اولاد دی, سب کچھ تجھے دیا, لیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی, میرے محبوب کی اطاعت نہیں کی, تو میرے بھی خلاف چلتا رہا, میرے حبیب کے بھی خلاف چلتا رہا. کلا پھر کیا ہوگا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے انہا لظا. ایسا فرمایا انہا لظا. وہ آگ پامبر ڈال کے بڑھ رہی ہے, بڑے بڑے پہاڑوں کی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے شعلے آ رہے ہیں. انہا لظا کا, انہا کا جو مرجع ہے نا, یہ دوزخ ہے, آگ ہے, جہنم ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آج تو بچ نہیں سکتا, اس آگ میں جائے گا. کون جائے گا؟ سنو, مضبوط کم ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نزاعۃ للشوا. وہ آگ کتنی سخت ہوگی, سارے جسم کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی. دیکھتے ہیں جب کوئی بکرا ذبح ہو کے پاک اس کی چربی شربی اتارتے ہیں, جب کہا جاتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دو, تو ہڈیوں سے وہ تمام گوشت نوچ نوچ کے خالی ہڈیاں رہ جاتی ہیں. میرا فرماتا نزاعۃ للشوا. اور یہ دوزخ کی آگ تیرے جسم کا سارا مال, تیرے جسم کا ساری گوشت پوست جو ہے یہ کھا جائے گی, یہ اتار جائے گی, تیری اونلی ہڈیاں رہ جائیں گی. ہڈیوں کو ہڈیاں جب تپیں گی, جب وہ چیخو پکار کرے گا, اللہ کریم فرماتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں تدعو من ادبر وتولا. وہ کوشش کرے گا میں بھاگ جاؤں, تدعو من ادبر وتولا. اللہ کریم فرماتا ہے وہ بلائے گی, ادھر آؤ ادھر آؤ, کمان کمان. دنیا میں تجھے میرے بتایا تھا کہ دوزخ سے بچنا ہے. نماز کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم من عذاب القبر. یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا, مجھے قبر کے عذاب سے بچا. یہ تو میرے حبیب نے تجھے سکھایا تھا. اب کہتے ہیں ادبر من تدعو من ادبر وتولا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اب منہ موڑ کے تو ادھر ادھر جا رہا تھا نا دنیا کے اندر, قرآن پہ عمل کیا, نہ میرے محبوب کے حدیث پہ عمل کیا, تو دنیا میں مست رہا کہ جہان مٹا اگلا کس لٹا. برادران اسلام, یہ آیت بتاتی ہے اس سے نہ کسی بھائی نے کام آنا ہے, نہ کسی بہن نے کام آنا. یاد رکھو کرنا ہے. بچوں بچوں بچوں, جو حق کسی بہن کسی دوست کا ہے, کسی کا مکان ہے, آج دے دو ورنہ قیامت والے دن دگنا کر کے دینا پڑے گا. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اس دنیا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا, اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کا بہتر بدلہ ادر دیکھ لے گا. جو چھوٹی سے چھوٹا برا دن وہ اس کا انجام عذاب دیکھ لے گا. اللہ سے دعا التجا ہے, اللہ ہمیں اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو سپیر کرنے کی, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر جب موقع ملا تو یہیں سے میں اپنا بات سٹارٹ کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے اس دنیا میں محفوظ و مامون فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.